بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس ذات کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، احد ہے، صمد ہے، مالک الملک ہے، تمام صفات کا لائق ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ذوالجلال کا آخری رسول ہے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن مجید کی صورت پڑھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس آیت کی خفیہ رازوں کو جان لے تو پھر کبھی بھی اس آیت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت کے پڑھنے والے زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور جو چیز اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندہ یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان عبرت نشاں ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی نماز، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یہ خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق سے یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورت سمجھ لیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی 30ویں صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 37 نمبر آیت ہے جس کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ آل عمران پارہ 3 میں ذکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی صورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو کوئی صورت اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس بندے کا افلاس و غربت دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے وہ مشکل آسان ہوگا انشاءاللہ۔ جو کوئی صورت کے آیت کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے رزق میں کشادگی فرمائے گی۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو بلا ناغ خلوت یہ صورت 40 روز تک 100 مرتبہ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے، جو یہ آیت 1 سال تک بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی اور وہ کبھی غریب محتاج نہ ہوگا۔ یہ صورت روزانہ پڑھنے والے کہ اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے خطرات اور حادثات کو دور فرمائے گا۔ اگر صورت مزمل یہ صورت آل عمران پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہونا ہو تو حاکم مہربان ہوگا۔ روزانہ 200 مرتبہ بعد نماز فجر باقاعدگی سے سورہ آل عمران پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ترین ہے۔ معاذ ناظرین، یہ آیت سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ: تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا فرمان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بیگنتی دے دی ہے۔ رزق کی وسعت اور تنگی حکمت کے مطابق یہ آیت نازل ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کا ایک حصہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صرف یہ حصہ روزانہ بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالی اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالی کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس صورت میں ایک اور مقام پر اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا ہے تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک حیران کن حدیث سن لے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث سننے کے بعد آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں کس طرح اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کی ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر و محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں گے، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کی ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث میں سب کچھ موجود ہے، بس اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور راہ صراط نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں سب کچھ ملنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے نماز ظہر کے بعد وظیفہ، جس سے رزق میں برکت و وسعت آتی ہے، مال و دولت، کاروبار، عزت و شہرت، کامیابی اور ہر حاجت کے لیے یہ قرآنی وظیفہ پڑھ لیا کرے۔ معزز ناظرین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا وظیفہ کرنا روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔